بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلا عشرہ ختم ہونے سے پہلے ایک کلمہ تسبیح کے 3 دانوں پر پڑھیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا سکھاتے تھے کہ وہ اس طرح دعا کریں: اے اللہ، آپ مجھے اس مہینے میں گناہوں سے بچا لیجئے اور مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے، اور اس مہینے کی عبادات کو میری طرف سے قبول فرمائیے۔ اور طبرانی میں روایت ہے کہ مسلمان رمضان کا مہینہ داخل ہونے پر یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، رمضان کا مہینہ قریب آ گیا، بس آپ اس مہینے کو میری سلامتی کا ذریعہ بنائیے اور مجھے اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرمائیے اور میری طرف سے اسے سلامتی والا بنائیے۔ اے اللہ، مجھے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس مہینے میں مجھے کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی، طاقت کی، چستی کی توفیق عطا فرمائیے، اور مجھے بچا لیجئے اس مہینے میں اکتاہٹ، تھکنے، سستی، اونگنے سے، اور اس مہینے میں مجھے شب قدر نصیب فرمائیے جس کو آپ نے 1000 مہینے سے بہتر بنایا ہے۔ نیز ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: اے اللہ کے رسول، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، میں اس میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ دعا کیجئے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے کہ فلاں رات ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم یوں دعا کرنا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نیز حدیث مبارکہ کی روح سے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ نزول رحمت کا وقت، دوسرا عشرہ بے بہا مغفرت کا وقت، اور آخری عشرہ آگ سے خلاصی کا وقت ہے۔ اس مناسبت سے بعض بزرگوں نے عوام الناس کی سہولت کے لیے تینوں عشروں کی مناسبت سے مختلف ادعیاء کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ پہلے عشرے میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرے میں استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفار کے دیگر کلمات، اور تیسرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا کا استعمال کیا۔ نیز پورے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حدیث شریف میں ذکر آیا ہے: کلمہ توحید کی شہادت، استغفار، جنت کا سوال، جہنم سے پناہ۔ ان 4 چیزوں کو درج ذیل کلمات میں جمع کر دیا گیا ہے، ان کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے: لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اس لیے مذکورہ دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اللہ سے اس کی رحمت، مغفرت، سلامتی، ایمان و بدن فلاح دارین اور ہر طرح کی خیر کا سوال بکثرت کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ رمضان المبارک کے 3 عشروں کے لیے الگ الگ دعائیں احادیث مبارکہ میں وارد نہیں ہیں، البتہ لیلۃ القدر کے لیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی حدیث عائشہ سے ثابت ہے۔ باقی دعائیں پورے رمضان المبارک میں ہر وقت کی جا سکتی ہیں۔ بزرگوں نے الگ الگ عشروں کی دعائیں عام الناس کی سہولت کے لیے بتائی ہیں، نہ کہ اس طرح پڑھنا سنت ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں تیسرے کلمے کو ہر نماز کے بعد تسبیح کے 3 دانوں پر پڑھ لیجئے، اور اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیے، اور پھر اللہ پاک کے حضور دعا کیجئے اور اپنی تمام حاجات و ضروریات اللہ سے مانگیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا تبصرہ کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔